میں چاہوں گا کہ تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں اس بات پہ کہ اگر والدین کی کسی بات سے اختلاف ہو جائے جی اور والدین کا فیصلہ بظاہر آپ کو درست محسوس نہ ہو جی تو اسلام ہمیں اولاد کو کس انداز میں اختلاف کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ماشاء اللہ زبردست. دیکھو ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا یا والد اختلاف ہے جی ان کو دعوت دی تو والدین کو ہم دعوت دیں گے. دیکھو دعوت دیں اور ادب کے ساتھ غصہ نعوذ باللہ گالی یا اس طریقے سے ہم ان کو دعوت میں پیار و محبت سے ان کو دعوت دیں گے. دو ان سے اختلاف کریں گے ادب کے ساتھ اختلاف کریں گے. لیکن اب ایک فیصلہ گھر پر آ گیا, بچوں کا موقف الگ ہے والدین کا موقف الگ ہے, تو جوابی جس کا موقف شریعت کے خلاف ہے چاہے بچوں کا تو وہ نہیں مانا جائے گا اور چاہے والدین کا تو وہ نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو نہیں حدیث ہے وہاں مخلوق کی فرمان برداری نہیں ہے. جو بھی اس میں قرآن حدیث سے ہٹا ہوا ہے. دو بچے کہتے ہیں وہاں رشتہ دینا چاہیے ہماری بہن کا اور دو کہتے نہیں دینا چاہیے اور جن والدین ان کے ساتھ ہے. اب یہاں کیا کیا جائے تو یہاں لڑکی سے پوچھا جائے گا. شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کو جگہ پسند ہے تو اگر اس کو پسند ہو تو پھر بات ان کی مانی جائے گی جو, لیکن آج کل دوستیاں لگتی ہیں, یہ مالدار ہے تعلیم یافتہ ہے, جس لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ تعلیم اور پیشہ تعلیم پیشہ کے اعتبار سے نیچے ہے, پھر لڑکی کی بات نہیں مانی جائے گی, والدین کی بات مانی جائے گی, اس لیے کہ اس فیصلہ اس لڑکی کا غلط ہے. بس یہاں پر سوال یعنی پریشانی ہوتی ہے کہ والدین کی بات بھی ٹھیک ہے اور بچے کی بھی اور بیٹی کی بھی, تو وہاں کیا کریں گے سوال, تو وہاں پر والدین کی مانو واجب ہے. لیکن آپ کی زندگی کا جو اگر مسئلہ ہے شادی وغیرہ کا اور آپ نے انتخاب صحیح کیا ہے تو وہاں والدین کی فرمان برداری نہیں, یہاں بہت گڑبڑ ہوتا ہے. جی ہماری مانو, کزن کے ساتھ شادی کرو, وہ کزن ان کے طبیعت کے مطابق ہی نہیں ہے. لڑکی نے زندگی گزارنی ہے, لڑکے نے زندگی گزارنی ہے, تو وہاں پر جانا بات مانی جائے گی. مستقبل کا جو فیصلہ ہے, فیوچر کا جو فیصلہ ہے, شادی کا فیصلہ ہے, وہ لڑکا اور لڑکی کی اپنی مرضی کے مطابق ہوگا. یہ میرا رشتہ دار ہے, میرا کزن ہے, یہ میری پھوپھی ہے, میری خالہ ہے, یہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی, یہ بالکل غلط ہے. ہاں والدین کو چاہیے کہ بچوں سے پوچھے کہ آپ کہاں خوش ہیں. یہاں والدین کی غلطی ہے. لڑکیوں اور لڑکوں کی کہاں غلطی ہے؟ غلط انتخاب کر لیتے ہیں. یہ عزت دار لوگ ہیں, ان کی اتنی عزت نہیں ہے. یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کے اعتبار سے ان کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ان کا موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے نا پیشہ تعلیم میں برابری ہونی چاہیے, یا لڑکی نیچے ہو. پیشہ تعلیم میں برابری ہونی چاہیے, یا لڑکی نیچے ہو, تو وہ رشتہ کرنا چاہیے. جہاں لڑکی جو ہے نا اوپر ہوگی, دیکھو احناف کا مسلک آپ کو معلوم ہے, آپ اہل حدیث کا مسلک بھی آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک ولی کی اجازت نہ ہو. لا نکاح الا بولی, بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں, یہ آپ کو معلوم ہے. احناف کا موقف کیا ہے؟ احناف کا موقف یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ عاقلہ بالغہ خود مختار ہے, اس کی اپنی زندگی, یہ آپ کو. اور ہماری دلیل وہی مسلم شریف کی روایت ہے, الایم احق بنفسها. دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, جہاں اختلاف ہوتا ہے. فقہائے احناف نے لکھا ہے, بھٹی صاحب فتاوی شامی جلد نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر لڑکی نے نکاح کیا ولی کی اجازت کے بغیر اور لڑکا پیشہ تعلیم میں لڑکی سے نیچے ہے, وَأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ, اور نکاح بالکل یہ منعقد نہیں ہوگا, چاہے بھاگ کے کرے, چاہے عدالت میں کرے یا خوشی سے کرے, نکاح نہیں ہوگا. وَأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى, اور اسی پر فتوی ہے کہ ایسے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھو احناف نے بھی کہا کہ اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ خاندان سے غلط قدم اٹھا رہی ہے. ہاں جی.